مثلا سونا اور چاندی عموماً عورتیں اس کو استعمال کرتی ہیں اور اکثر وہی اس کی مالکہ ہوا کرتی ہے، تو یہ جو زکوٰۃ سونے اور چاندی پر فرض ہوتا ہے یہ جو مالک ہوں گے اسی پر فرض ہوگا. تو یہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کی فرضیت یہ عورت پر ہوگی کہ وہ اپنے سونے اور چاندی میں سے مال دے، زکوٰۃ ادا کرے. اگر کوئی عورت سونے اور چاندی سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے تو وہ اللہ کے پاس گنہگار ہوگی. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک موقع پر چند خواتین سے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ تم جس سونے کے کنگن کو اپنے ہاتھ میں پہنتی ہو اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن تمہارے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے. اللہ اکبر، آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے. کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات سے یہ سوال کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی خواتین اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہی ہے تو یاد رکھ لیں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے. اب رہا مسئلہ یہ کہ خواتین کیسے ادا کریں. بہت ساری خواتین تو یہ ہیلے حوالے بھی کرتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہم ہاؤس وائف ہیں، ہم کو کمائی کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہم کہاں سے زکوٰۃ ادا کریں. تو اس کے بارے میں علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر خاتون اپنے شوہر سے لے کر زکوٰۃ دینا چاہ رہی ہے یا شوہر اپنی طرف سے خاتون کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو یہ مالی عبادت ہے، ایک کے بدل دوسرا کر سکتا ہے. تو شوہر کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن فرض جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ شوہر پر نہیں ہوتی ہے. فرض جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ آدمی پر اس وقت نہیں ہوتی بلکہ جو سونے اور چاندی کے مالک ہو انہی پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اسی لیے اگر کوئی یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ شوہر قرض دار ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، عورت کے پاس سونا اور چاندی جمع ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں علماء نے بیان کیا کہ سونے اور چاندی میں جتنی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اتنا سونا اور چاندی بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے. یعنی سونے اور چاندی کو بیچ کر زکوٰۃ دینا فرض ہوگا. جتنی اس میں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اتنا سونا چاندی بیچ کر زکوٰۃ دے. بہرحال زکوٰۃ ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے. عورت پر عورت کی چیزوں کا، مرد پر مرد کی چیزوں کی زکوٰۃ فرضی ہے. ہاں شوہر اپنی طرف سے کرنا چاہے، اسی طرح بیٹیوں کے پاس بہت سے سونے اور چاندی ہے، باپ اپنی طرف سے ادا کرنا چاہ رہا ہے، بیٹیاں بالغہ ہے تو باپ ادا کر سکتا ہے. لیکن باپ اگر اپنی طرف سے ادا نہیں کر رہا ہے تو جو بالغہ عورت ہے، چاہے وہ بیٹی ہو یا بیوی ہو، کوئی بھی عورت ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، وہ اللہ کے پاس گنہگار ہوگی. تو سونا کتنا ہونا چاہیے؟ تو سونے کے بارے میں سونے اور چاندی کا جو نصاب ہے، جو اس کی مقررہ اس کا جو وزن ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے. ہماری حیدرآباد کی قدیم و عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق سونا کی جو مقدار ہے 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہو اور چاندی 425 گرام 285 ملی گرام چاندی ہو. اگر ان گراموں کو ہم تولے میں کنورٹ کر لیں آسانی کے لیے تو ہمارے جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق 6 تولہ سونا اور 42.5 تولہ چاندی، یہ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے. بعض علماء کے پاس، ان کی تحقیق کے پاس 7.5 تولہ سونا 52.5 تولہ چاندی. تو بہرحال ان دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے. سونا ہو تو 60 گرام 755 ملی گرام یعنی 6 تولہ سونا، اور اسی طرح چاندی اگر ہو تو 42.5 تولہ چاندی. اس پر زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی ہے بشرطے کہ اس کے اوپر 1 سال گزر جائے.